امریکہ اور ایران کی جو ابھی حالیہ کشیدگی ہے، اس میں جو سب سے زیادہ سبکی اٹھانی پڑی ہے وہ ہے انڈیا نے یہ سمجھا تھا کہ شاید امریکہ جب ایران کے جرنیل کو شہید کرے گا اور اس کے اوپر ڈرون حملہ کرے گا تو اس کے بعد فوراً رابطہ مجھ سے کرے گا، کوئی ہائی لیول ڈپلومیٹک طریقے سے وہ مجھ سے رابطہ کرے گا اور میں فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور اسی طرح کا حملہ پاکستان پر بھی امریکہ کی مدد سے کروں گا۔ لیکن ان سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے۔ اس ویڈیو میں یہی ڈسکس ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دیکھیں، یہ امریکہ نے تو ایک حملہ کر دیا جو اس نے کرنا تھا، اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حملہ اپنی انتخابی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو امیدیں باندھی تھیں مودی نے، وہ ساری کی ساری دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مودی جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ کسی ہائی لیول ڈپلومیٹ نے ابھی تک انڈیا سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف روس نے اور ان کے ڈپلومیٹس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور رشین وار مشین اور امریکن وار مشین تقریباً برابر ہے۔ یہ آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی تقریباً ہم پلہ وار مشین ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکن جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے ایک جنرل کو شہید کر کے کر لیے، لیکن اب ایران کی باری ہے اور ایران نے وہ اہداف حاصل کرنے، تو وہ اہداف اتنے مشکل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن فوجی جو ہیں وہ اس وقت قطر کے اندر ڈپلوائے ہیں، سعودی عرب میں ڈپلوائے ہیں، اس کے علاوہ وہ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایران کے چاروں طرف امریکن فوجی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فوجی اڈے موجود ہیں، اور اگر ایران کسی بھی ایک اپنی پسند کے انتخاب کیے ہوئے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ سارے جو اڈے ہیں اس کے ملک کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے وہ سختی سے انکار کیا کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گا۔ حالانکہ جو مائک پومپیو ہے انہوں نے فون کیا تھا پاکستان کے جرنیل جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، لیکن پاکستان نے اپنا موقف واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ اس نئی جنگ سے یہ جو دہشت گردی کا جن ہے یہ دوبارہ بوتل سے باہر نکل آئے گا، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ یہ سارا خطہ مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ چائنا کو بھی اس کی لپیٹ میں لایا جائے، یہ سب دہشت گردی کا شکار ہو جائیں۔ جنگ امریکہ کی ہوگی، لیکن لڑیں گے یہ سارے اور مریں گے بھی یہی سارے۔ تو ایک انٹرنیشنل پولیٹکس جس رخ پہ چلتی نظر آ رہی ہے اس میں ابھی انڈیا کا کردار بہت محدود ہو کر رہ گیا، اور انڈیا کے اپنے اندرونی معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ وہ بیرونی معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کا اس میں کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ اپنے دیرینہ ساتھی ایران کے لیے بھی ابھی تک اس نے کوئی حمایتی بیان جاری نہیں کیا، اور نہ ہی امریکہ کے لیے، اور وہ اس انتظار میں کہ امریکنز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی جو ہے رابطہ ان سے نہیں کیا گیا، اور ان کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی، برباد ہو گئے ان کے ارمان، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرز کا حملہ جو ہے پاکستان پر بھی کرے۔ تو پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، تو اس طرح کی بچکانہ سوچ جو انڈیا کی ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے، تو اس کو یاد آنا چاہیے 27 فروری 2019 جب اس نے حملہ کیا تو اس کی حالت کیا ہوئی تھی۔ تو اس نئی جنگ میں امریکہ ایران کی جنگ میں انڈیا کا اب کوئی کردار نظر نہیں آ رہا فی الحال، اور انڈیا اس چیز پر سخت پریشان ہے۔ تو نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔